अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक स्कॉलर्स के नाज़रीन को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दिन शहद की मक्खी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सहाबा के मुतल्लिक क्या कहती है, आएँ सुनते हैं। जब अपने टिफ़िन बॉक्स, जिसको आप कहें तोशादान, खोले तो सहाबा के पास हाल ये था कि रोटी थी मगर सालन नहीं था। ज़रा गौर कीजिए, ये कौन हैं? मेरे नबी के दोस्त हैं, प्यारे आका के साथी हैं, मगर हाल ये है जान देने जा रहे हैं, ग़ज़वे में शिरकत के लिए जा रहे हैं, पिकनिक पे नहीं जा रहे, मगर पोजीशन ये है कि रोटी है सालन नहीं, फिर भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। और आज हम हैं कि बाज़ों के फ्रिज भरे हुए हैं, घर में कई कई दिनों के लिए खाना मौजूद है, जेब में पैसे मौजूद होते हैं, मगर थोड़ी सी तंगी आ जाए, शिकवा शिकायत हैं, वावेला। शायर लिखता है ना, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो मुश्किलें परेशानियां आए तो सब्र करना चाहिए। सहाबा इकराम ने सब्र किया। अब सुनो आगे मिलता क्या है। रोटी है सालन नहीं। एक सहाबी रसूल ने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक कानों के पास एक शहद की मक्खी भिन बनाने लगी। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कभी, शहद की मक्खी कानों के पास से गुजरे, इसकी अजीब सी आवाज़ होती है, भिन भिनाहट सी होती है। मगर सहाबी रसूल का अकीदा देखें कि सहाबी सरवर कायनात महबूब रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये मक्खी आपसे क्या अर्ज़ कर रही है? सहाबा जानते थे कि आका सबकी बोलियां जानते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मक्खी मुझसे कह रही है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम शहद की मक्खियों में ये बेचैनी पाई जा रही है कि आपके सहाबा के पास रोटी है सालन नहीं। आका, हमने करीब ही एक शहद का छत्ता बनाया हुआ है, हम खुद उठाकर नहीं ला सकती, आप किसी को हमारे साथ भेजें ताकि सहाबा के लिए रोटी के साथ शहद का इंतज़ाम हो जाए। सब्र किया ना, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे, गैब से इंतज़ाम हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से फरमाया, ए अली, इसके साथ जाओ और जाकर शहद का छत्ता ले आओ। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम उसके पीछे पीछे गए। एक गार में वो चली गई, वहाँ शहद का छत्ता मौजूद था, आप लेकर आए। थोड़ी देर पहले जो सहाबा खाली रोटी खा रहे थे, अब मीठा मीठा शहद भी रोटी के साथ खाने लग गए। फिर शहद की मक्खी नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक कानों के पास भिन बनाने लगी। साहबी रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, आका अब क्या कह रही है? प्यारे आका ने फरमाया, मैंने इससे सवाल किया है, उसका जवाब दे रही है। एक और कमाल मुस्तफ़ा देखो, पहले आका अलैहिस्सलाम के बारे में सुना कि उसकी बोली समझ रहे हैं, एक और कमाल यह है कि मेरे आका उससे बातें भी कर रहे हैं, उसको समझा भी रहे हैं। मेरे आका फरमाते, मैंने सवाल किया, उसका जवाब दे रही है। सवाल ये किया कि बताओ तो सही, शहद बनाती कैसे हो? अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम बयाबानों में, बागात में चली जाती हैं, फूलों का रस चूसती हैं और फिर उन फूलों के रस से हम शहद बनाती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फूलों का रस तो कड़वा भी होता है, फीका भी होता है, बदमज़ा भी होता है, शहद तो बड़ा मीठा होता है। ये कड़वा फीका रस शहद जैसा कैसे बन जाता है, मीठा कैसे हो जाता है? अच्छा, ये एक्सपीरियंस, ये तजर्बा आपको भी हुआ होगा। कभी आप गुलाब की पत्ती मुंह में डालें तो वो तो खा ली जा सकती है, लेकिन मोतिया, चंबेली या दीगर फूल खाएं तो वो नहीं खाए जा सकते, बड़े कड़वे होते हैं। और शहद तो इतना मीठा होता है कि नाम लो तो मुंह मीठा हो जाता है। ये फर्क, कड़वा मीठा कैसे हो गया? सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम को वो मक्खी क्या जवाब देती है। कुछ अरसा पहले मदनी काफिले में ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला। जब हम सिडनी गए तो सिडनी में एक इस्लामी भाई का बहुत बड़ा फार्म हाउस था। जब हम वहाँ गए तो वहाँ वो शहद की फार्मिंग करते थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये बताएं, ये शहद का छत्ता बनता कैसे है? तो उन्होंने क्या बात बताई थी बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूँ 1400 साल पहले मक्खी ने नबी पाक से क्या अर्ज़ किया था।
عرض کرتے یا رسول اللہ ہم جب پھولوں کا رس چوسنے جو جاتی ہے نا, ہمارے ساتھ ایک لیڈر ہوتا ہے, ایک میر کاروان ہوتا ہے, گروپ لیڈر ہوتا ہے. یہ بات اس نے 1450 سال پہلے بتائی. سائنس آج پہنچی ہے. وہ مجھے فارمر کہتا ہے کہ اگر شہد کا چھتا بنانا ہے نا تو اس کی ساری فلسفی یہ ہے, اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ شہد کے چھتے کے لیے ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے, انگریزی میں کہتے ہیں کوئین بی. اور اس کوئین بی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ 2 کلومیٹر کے ریڈیٹر میں, یعنی 2 کلومیٹر کے قریب جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہوں گی وہ اس کوئین بی کے سگنل لینا شروع کر دیں گی, اس کے آرڈر مانیں گی, اس کا حکم مانیں گی. وہ کہتا ہے میں اور کچھ نہیں کرنا ہوتا, ہم ملکہ مکھی لا کر چھتے میں چھوڑتے ہیں, خود بخود شہد کی مکھیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کی بات مان کر پھولوں کا رس لانا شروع کرتی ہیں, شہد بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ آج سائنس کہتی ہے. ٹھیک ہے, اس مکھی نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم جب پھولوں کا رس چوسنے جاتے ہیں نا, ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے, ہمارا امیر ہوتا ہے, ہم جب یہ کڑوا پھیکا بدمزہ رس چوس لیتے ہیں ہم ساری مکھیاں آپ پر درود پڑتی ہیں. یا رسول اللہ اور کوئی کمال نہیں, یہ پھولوں کا پھیکا کڑوا بدمزہ رس جو ہے آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. آج سائنس کہتی ہے شہد میں ہر مرض کی دوا ہے. سائنس کہتی ہے اس سے اچھی خوراک کوئی نہیں ہے. ارے جو خوراک جو چیز بنتی ہی درود پاک کی برکت سے ہو تو وہ کیوں نہ شفا ہوگی, اس میں کیوں نہ برکتیں ہوں گی. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ واقعہ تو آپ نے سنا, ایمان بھی تازہ ہوا, لیکن علماء کی کیا شان ہے. اس واقعے سے ہمارے لیے کتنے پیارے مدنی پھول عطا کیے. علماء کہتے ہیں جب پھولوں کا پھیکا کڑوا رس درود پاک کی برکت سے شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے تو وہ انسان جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو, بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو, وہ شخص جو زندگی میں بے عمل زندگی گزار رہا, پھیکی زندگی گزار رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی نیکیوں کی مٹھاس والی ہو جائے, تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے, اپنے شب و روز درود پاک پڑھتا رہے. اس کے گناہوں کی کڑواہٹ جو ہے وہ نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری زندگی شہد جیسی میٹھی ہو جائے, نیکیوں بھری ہو جائے, سنتوں میں دل لگنے لگ جائے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. آئیے مل کر اپنے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور نیت کر لیجئے کہ کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. 313 کیوں بتائیں آپ کو؟ اصحاب بدر جو تھے نا, جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر کے میدان میں, یہ وہ تاریخی واقعہ ہے, ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے. بہت سارے بیٹلز, بہت سارے مارکے ہوئے ہیں, مگر جو مارکہ بدر ہے, غزوہ بدر ہے, وہ ایسا شاندار مارکہ ہے کہ نبی پاک نے ایک تاریخی دعا کی تھی بدر کی رات. کب ہوا تھا یہ؟ 17 رمضان. یہ سب پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 17 رمضان کو ہوا تھا غزوہ بدر. اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا گیا. اور نبی پاک نے ایک تاریخی دعا کی تھی بدر والوں کے لیے کہ یا اللہ اگر آج یہ ہار گئے, خلاصہ ہے اس دعا کا, اگر آج یہ لوگ مارے گئے تو دنیا میں پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا. یہ صرف سمجھ لے کوانٹٹی آف مسلمز, میجورٹی اس وقت بدر کے میدان میں تھے. جتنے مسلمان تھے نا تقریباً سارے کے سارے بدر کے میدان میں تھے کہ یا اللہ اگر آج یہ مارے گئے, یہ ہار گئے, یہ پیچھے رہ گئے, تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں نہ ہوگا. مدد فرما. اللہ سے مدد مانگی, دعا تھی سرکار کی, محبوب خدا کی زبان سے دعا نکلی تھی. اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے دن فرشتوں کی فوج کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. تو یہ تو 313 کا عدد ہے, یہ بڑا مبارک ہے. اصحاب بدر کے جو نام ہے نا, علماء کہتے ہیں کوئی کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو, ان 313 صحابہ کے نام پڑھے اور پھر اللہ سے دعا مانگے, اللہ اس کی مشکل دور کر دے گا. تو ہمیں اس عدد سے بڑا پیار ہے. اور علماء کہتے ہیں جو 313 بار کم از کم درود پاک روزانہ پڑھ لے, وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو آئیے نیت کرتے ہیں, 15-20 منٹ 25 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے, لیکن 313 بار درود پاک ہو گئے تو کثرت کے ساتھ
درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے 313 بار سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج میں اللہ کے کچھ نیک بندوں، عظیم ہستیوں کی سیرت کا ایک بڑا منفرد اور بڑا نرالا پہلو آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلے بات کریں گے اس ہستی کی جنہوں نے زندگی بڑی غربت میں گزاری. غربت کا عالم یہ تھا کہ بھوکے رہتے تھے، پہننے کو بعض اوقات پورے کپڑے نہ ہوتے تھے، لیکن پیارے آقا کی قربت کا عالم یہ تھا، نبی پاک کی بارگاہ سے علم لینے کے شوق کا عالم یہ تھا کہ ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، میں جو بھی سنتا ہوں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتا. بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں آپ نے یہ تو سنا ہوگا کوئی کپڑے مانگنے آئے اسے کپڑے دیے جا سکتے ہیں، کوئی پیسے مانگنے آئے اسے پیسے دیے جا سکتے ہیں، کوئی کھانا لینے آئے اسے کھانا دیا جا سکتا ہے. یادداشت تو دینے والی چیز نہیں ہے نا، یہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ حافظہ، ریممبرنس. نبی پاک سے کہتے ہیں حضور مجھے یاد نہیں ہوتا. پیارے آقا نے کیا کیا، سبحان اللہ. اور یہ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، جو چاہیے ہوتا سرکار کے قدموں میں آ جاتے تھے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کہتے یا رسول اللہ یاد نہیں ہوتا. پیارے آقا نے فرمایا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. شکریہ.